بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آئے روز مختلف لوگوں کی پرسنل ذاتی ویڈیوز اور آڈیوز لیکس ہو رہی ہیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر لوگوں کے پرسنل میٹر جو ہیں وہ وائرل کیے جا رہے ہیں، اور اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے لوگوں کے ذاتی راز افشا کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کے احکام کیا ہے، اور اخلاقی قدروں کا کیا تقاضا ہے، آپ ذرا اس حوالے سے یہ ایک اہم واقعہ سماعت کیجئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام حضور کے پاس موجود تھے، اور پورا عرب مسلمانوں کو تہہ تیگ کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہاں مسلمانوں کے مخالف ایک بہت بڑا دشمن اسلام، بہت بڑا عرب کا جنگجو، عرب کا ڈان، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر بچوں کو ماؤں نے سلانا ہوتا اور ان کو ڈرانا ہوتا تو مائیں کہتی سو جاؤ، عامر ابن لحی آ رہا ہے، اور بچے اس کے خوف سے کانپ جاتے تھے۔ اتنا سنگ دل اور بہت زیادہ وہ جنگجو آدمی تھا، عرب کا ڈان تھا۔ بہت قیمتی جنگی لباس پہن کر، فلی آرمرڈ ہو کر سامنے خندق کے آ کر مسلمانوں کو للکار رہا ہے، اشتعال دلا رہا ہے، اور یہ مذاق اڑا رہا ہے، تان کر رہا ہے، آؤ کون جنت میں جانا چاہتا ہے، تمہیں جلدی جنت میں پہنچا دوں، کون ہے جو مجھے جہنم میں پہنچائے گا۔ تو یعنی یہ تان کر رہا تھا مسلمانوں پر۔ نبی علیہ السلام سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے 3 مرتبہ اجازت چاہی کہ حضور اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کا کام تمام کر دوں۔ پھر تیسری مرتبہ حضور نبی پاک نے اجازت دی، حضرت علی پاک گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ دونوں کی لڑائی شروع ہوئی، اور ہر طرف جو ہے وہ گرد و غبار تھا، مٹی تھی، اور تلواروں کی یہ آوازیں آ رہی تھی۔ بالآخر تھوڑی دیر کے بعد نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور ہم سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فتح عطا فرمائی۔ جب آپ واپس آئے اس کو قتل کر کے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی، اس کے پاس بڑا قیمتی لباس تھا، جنگی لباس تھا، اس کی ڈھال تھی، تو وہ لباس، اس کا جو وہ آرمر لباس ہے، وہ جو قیمتی شیلڈ ہے، آپ وہ لے آتے اور مال غنیمت کے طور پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر، مجھے بھی اس بات کا احساس تھا، خیال تھا کہ میں اس کی قیمتی شیلڈ کو اور اس کے لباس کو لے لوں، مگر فرمایا جب ہم لڑ رہے تھے تو میری تلوار کے ساتھ اس کا جسم جب وہ ننگا ہو چکا تھا، اور وہ برہنہ تھا، اور وہ مر چکا تھا، اور مجھے نہیں اچھا لگا کہ بے شک میرا دشمن ہے، مگر ایک انسان اس طرح برہنہ اور ننگا جسم ہو، میں نے اس کی شیلڈ، اس کا لباس اس کے بدن پر دے دیا ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھا کریکٹر، جو دشمنوں کو بھی سرے راہ برہنہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ہم یہاں پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ننگا کر رہے ہیں، اور پھر تھریٹ دے رہے ہیں جی کسی کی واش روم کی ویڈیو آ جائے گی، کسی کی بیڈ روم کی ویڈیو آ جائے گی۔ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے، جو دنیا میں کسی کا پردہ رکھتا ہے، اللہ جل شانہ قیامت والے دن اس کا پردہ رکھے گا۔ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ ہاں، کوئی ایسا شخص کہ جس کی بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ کسی کو جانی یا مالی نقصان یا عزت کے اعتبار سے نقصان پہنچائے گا، تو وہ جس کو نقصان پہنچنے والا ہے، آپ اس کو وہ ویڈیو، آڈیو یا تحریر دکھا سکتے ہیں، وہ بھی رازداری کے ساتھ، پبلک نہ کریں۔ ہاں، کوئی ملکی اور قومی سطح پر اگر کوئی نقصان پہنچانے والا شخص ہے، اس کی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے، تو وہ بھی آپ پبلک نہ کریں، بلکہ متعلقہ اداروں کو دیں، اور کسی کا راز اس طرح افشا نہ کریں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ قیامت سے پہلے قیامت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کی باتیں ٹو لگا کے، کان لگا کے سنتا ہے تاکہ میرے پاس راز آ جائیں، ان کی خاص چیزیں میرے پاس آ جائیں، حضور نے فرمایا قیامت والے دن ایسے شخص کے کانوں میں سیسا پگلا کے ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو اگر آپ کسی کو ویڈیو کال کرتے ہیں یا آڈیو کال کرتے ہیں، اور یہ کال بھی مجلس ہے، یہ اس کی باتیں بھی امانت ہیں، کسی سے چیٹنگ کرتے ہیں، اس کی تحریر ہے آپ کے پاس، اور یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، تو اگر آپ اس سے کسی کو بلیک میل کرنا اور اس سے کسی کا راز افشا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارے ملک کا پولیٹیکل کلچر اخلاقی اعتبار سے انحطاط پذیر ہے۔ اخلاقی قدروں کا خیال کیجئے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کیجئے، اگر کوئی بات ضروری ہے تو متعلقہ لوگوں تک ہی رکھیے،
اس کو اس طرح پبلک اور عام لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر کوئی شخص اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے، سبسکرائب بڑھانے کے لیے، ایسے ہی انکشافات کی دنیا کوئی میں ایک ہلچل مچانے کے لیے، تو ان کی ویڈیوز کو نہ لائک کیجئے نہ شیئر کیجئے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہیں اپنے ویوز بڑھانے کے لیے تھم میل بھی ایسے عجیب و غریب قسم کی تصویریں لگا کر، حیا سوز، حیا باختہ تصویریں لگا کے وہ تھم میل بناتے ہیں۔ یہ بھی سخت گناہ ہے، بچ جائیے، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیجیے۔ آج لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے، کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ ہماری پردہ پوشی کرے گا۔ آنے والی نسلوں کے لیے ہم یہ چیزیں اچھی نہیں چھوڑ رہے، ان کے لیے اچھی چیزیں چھوڑیں۔ آپ اگر کسی کی ویڈیو لیک کرتے ہیں تو وہ خواتین بھی دیکھتی ہیں، بچیاں، بچے دیکھتے ہیں، تو یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے، ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بالخصوص جھوٹا کسی کا اسی طرح ویڈیو بنا کے اور اس میں ایڈیٹنگ کر کے وہ چیزوں کو پھیلا دینا، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی ہے تو اسے برہنہ نہ کیجیے، اسے سر عام ننگا نہ کیجیے، بلکہ اللہ سے ڈریے اور بچ جائیے۔ آپ اچھے اچھے موضوعات پر اگر ویڈیوز چاہتے ہوں کہ دینی اور شرعی رائے ہو، کومنٹس میں لکھیے۔ اس ویڈیو کو نیکی سمجھتے ہوئے دوسروں تک خیر کا پیغام پہنچانے کے لیے شیئر کیجیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بہت زیادہ شکریہ۔